اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ اگلی آیت کا جب مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، یعنی کبھی نمازیں پڑھی، کبھی نمازیں چھوڑ دی، اس کے وقت پر نہ پڑھنا، یا پھر کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، نمازوں میں سستی کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی جب کہیں ایسا موقع ہو جہاں پر پبلک زیادہ ہو تو وہاں پر اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، میں بھی نمازی ہوں، میں بھی نمازیں پڑھنے والا ہوں، تو نمازیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور جو نہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ فویل للمصلین، اور جو نہ پڑھنے والے ان کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ بین العبد و بین الکفر والشرک کی ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر و مشرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، وہ پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان اور کافر و مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور جو شخص کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی کسی دن میں ایک دو نمازیں رہ گئی تو اس کے اوپر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ دین سے نکل گیا، لیکن کچھ علماء کرام اس کو بھی اسی طرح قرار دے رہے ہیں۔ لیکن چلو، یہ چیز ہے کہ جو نماز کو قصداً ترک کر دینے والا ایسا شخص جس کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، اور پھر جماعت سے نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو اذان کے لیے کہوں، پھر اذان کے بعد ایک شخص کو تمہارا امام بناؤں، جماعت کو کھڑی کر دوں، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کا رخ کروں جو نمازوں کو مسجد میں آ کر ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں سمیت ان کو آگ لگا کر جلا کر خاک کر دوں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر جو نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم کے اوپر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں، یہی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہمارے دور میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں، کوئی بھی شخص نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا جماعت سے، سوائے ایسے شخص کے جو کہ منافق ہو،
جس کا نفاق سب کو معلوم ہو کہ یہ منافق ہے، وہ پیچھے رہتا تھا، یا پھر ایسا شخص کہ جس کو دو آدمیوں کے کندھوں کے درمیان لے کر آنا پڑے، یعنی اس کو جب کوئی شخص مقرر نہ ہو، کوئی ایسا شخص اس کے پاس نہ ہو جو اسے کندھے کے اوپر پکڑ کر لے آئے، تو پھر وہ شخص پیچھے رہ جاتا تھا نماز سے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نماز جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں ہڈی والے گوشت کی دو آپ کو ٹکڑے ملیں گے، یا پھر آپ کو دو اچھے کھر مل جائیں گے، تو تم میں سے ہر ایک نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ یعنی دنیا داری کے لیے تم ایسا کرتے ہو، دنیا داری میں تم اتنے آگے ہو، لیکن نماز کے لیے پھر اس کے بعد تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آج کیا ہے، ڈیوٹی کے لیے تو ہم ٹائم لگا دیتے ہیں، سارے معاملات ہم وقت پر کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا تو نماز کے لیے نہیں ہوتا، سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ڈیوٹی اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں، سارے معاملات اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں، تو نماز یہ اللہ کا حق ہے، اس کو اس کے صحیح وقت پر اور جس طرح بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ سو جاتے ہیں، اپنا موبائل اس ٹائم کے اوپر جماعت کا جو وقت ہے اس ٹائم کے مطابق الارم لگا کے سو جائیں، پھر اس کے مطابق اٹھ جائیں اور پھر نماز کو اس کے صحیح طریقے سے صحیح جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کو 5 وقت کی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔